بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سماعت کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہ درود پاک نہ پڑھنے کا نقصان ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج بھی ایک موضوع مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے سلسلے میں لے کر حاضر ہوں۔ سلگتا ہوا تھوڑا سا موضوع ہے، توجہ کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اگر یہ موضوع دل و دماغ میں رچ بس گیا تو بہت سارے برائیوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ علامہ ابن ہشام سے منقول ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں مسلمانوں کی ایک عورت چہرے پر نقاب ڈالے اپنی کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لیے بنی کئی نکاع کے بازار میں آئی، اس نے اپنا سامان بیچا۔ ایک یہودی جو سونار تھا اس کی دکان پر وہ بیٹھ گئی۔ یہودی نے باتوں باتوں میں بڑی کوشش کی کہ یہ عورت اپنے چہرے سے نقاب کھول دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اس خاتون کے ساتھ کچھ شرارت کی۔ اب جب اس نے شرارت کی تو یہ دیکھ کر جو دیگر جو یہودی کھڑے تھے وہ کہا لگانے لگے، ہنسی مذاق اڑانے لگے۔ اسی میں اس خاتون نے بلند آواز سے فریاد کی۔ ایک مسلمان اس یہودی سونار پر جھپٹا اور دیکھتے دیکھتے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس بازار کے یہودی جمع ہو گئے، اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، جسے تاریخ میں غزوہ بنو قینقاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ ایک واقعہ تھا، تاریخ کا ایک واقعہ تھا جو میں نے آج اپنے بیان کا جو میرا موضوع ہے اس کے بنیادی طور پر آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذرا غور طلب بات، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کے بہاف پر میں اپنے ان نوجوانوں کو ضرور کچھ عرض کروں گا جو گلی کونوں پر بیٹھ کر آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، وہ آوازیں کستے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں، مگر آپ کو کس نے اس بات کی پرمیشن دی ہے کہ آپ آتی جاتی لڑکیوں کو آواز کسے چھیڑیں؟ بلکہ یہ گلی کونوں پر بیٹھنا ہی کوئی شرافت، خاص شرافت والا کام نہیں ہے۔ فضول قسم کی وہ بیٹھکیں عموماً ہوتی ہیں، تو کبھی پان کی دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو کبھی ساتھ کوئی چبوترا سا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
تو بیٹھ کر یہ کھیل رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. آتی جاتی محلے کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھنا، تکنا، آوازیں کسنا. مانتا ہوں کہ بعض جو گلی سے گزرنے والی بے پردہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شرارتیں بھی ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا. مگر اب تو میں تو آپ سے بات کروں گا نا، آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ دیکھیے ایک وقت تھا کہ یہودی تنگ کر رہا ہے مسلمان عورت کو کہ وہ کسی صورت اس کا نقاب اڑ جائے، اس کا چہرہ نظر آ جائے، اور وہ آواز دیتی ہے تو ایک مسلمان، غیرت مند مسلمان بڑھتا ہے اور اپنی کسی مسلمان عورت کو چھیڑنے کے معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں، اس یہودی کو قتل کر دیتے ہیں. جواب میں یہودی مل کر مسلمان کو شہید کر دیتے ہیں. تو ایک کیسا دور تھا، اور آج ہمارے سامنے ہے کہ یہ عجیب و غریب دور ہے کہ جیسے کہ نا کہ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. ہماری سوچوں پر عجیب و غریب قسم کا ایک پردہ پڑ گیا ہے. اب دیکھیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان صحابی کی نئی شادی ہوئی تھی. ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے. نئی نویلی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی، اس کا کام کیا ہے نہیں گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا؟ اب یہ ان کا غیرت ایمانی ہے. وہ لپکے نیزہ لے کر اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف کہ یہ گھر کے دروازے پر کیا کر رہی ہے. وہ گھبرا کر تھوڑی پیچھے ہٹی، جسے پیچھے ہٹی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں. ذرا گھر کے اندر چل کے تو دیکھیے کس چیز سے مجھے باہر نکالا ہے. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے. اب بے قرار ہو کر سانپ پر آپ نے وار کیا اور اس کو اپنے نیزے میں پرو لیا. سانپ نے بھی تڑپ کر ان کو ڈس لیا اور زخمی سانپ تڑپ کر مر گیا. اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے. تو یہ ایک تصور ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ایک ہمارے ماضی کا تصور ہے کہ کیسے لوگ تھے. اسی طرح ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، میں اس کو اپنے حافظے کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دو میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی تھی. اب کسی وجہ سے بیوی نے شوہر کے معاملے میں عدالت میں قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا. اب عورت باپردہ تھی، حجاب والی تھی، چہرہ اسے چھپایا ہوا تھا. جب مقدمہ چلا تو شوہر بھی آ گیا، ٹھیک ہے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا بھائی، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. شوہر بھی فرنٹ لائن پر آیا، مقدمہ چلا. جب مقدمہ چلا تو گواہوں کی ضرورت پڑی. اب گواہ کہنے لگے کہ جب یہ عورت اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گی، چہرہ کھولے گی، تبھی ہم اس کو پہچانیں گے اور گواہی دے سکیں گے. اب قاضی نے کہا کہ اپنا چہرہ کھولیے. جب چہرہ کھولنے کی باری آئی تو اس عورت، وہ با پردہ عورت تھی، اس کو ایک جھجک سی ہوئی اور بڑی مطلب کہ وہ پریشان ہو گئی کہ میں اتنے غیر مردوں میں اپنا چہرہ کیسے کھولوں. اب اس کی یہ جھجک کو دیکھ کر شوہر نے بڑا اثر لیا کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب غیر مردوں کے آگے چہرہ کھولے. شوہر نے بیوی کے حق میں وہ آپ وڈرو ہو گئے کہ میں کیس واپس لیتا ہوں اور مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حق میں جیسے کا فیصلہ دینا ہے تو دے دیں. تو بیوی نے اپنے شوہر کا یہ رپلائی دیکھا کہ میرا شوہر ایسا غیرت مند ہے
کہ اس کو اس بات پر غیرت آ گئی کہ میرا چہرہ نہ کھلے، اس نے بھی اپنا مقدمہ واپس لے لیا اور دونوں میں ترکیب مدینہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ شاید میرے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں دنیا بھر میں، جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے۔ پہلے تو میں نے اسلام بھائی سے بات کی نا، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ بردوں کی پڑ گیا۔ اصل جو میں نے شروع ہی اسلامی بھائیوں سے کیا ہے کہ بہت بنیادی چیز اسلامی بھائی ہے، نہ میں لڑائی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں جھگڑے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو تیش میں آنے کی بات، لیکن ایک تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم شروع سے آخر اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کی پردے کے حوالے سے تربیت کیوں نہیں کرتے، اس حوالے سے ہماری غیرت جوش کیوں نہیں مارتی۔ اگر ہم شروع سے ہی جیسے جو بیج بوئیں گے تو ویسی فصل اگے گی نا۔ اب جیسے کہ وہ ہم سن رہے تھے کل پرسوں، ایک میں مدنی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ جب دیوار بناتے بناتے، جب دیوار بنتے بنتے ٹیڑھی ہو جائے نا، اب اس کو کتنی اوپر لے جائیں وہ بنتی ٹیڑھی ہے۔ ہم شروع سے ہی اس کو سیدھی دیوار بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچیوں کا بچپن ہی سے پردے کا ذہن کیوں نہیں دینے کی کوشش کرتے؟ مشکل ہے، ماحول بہت عجیب و غریب ہے، میں بھی مانتا ہوں، مگر ہم نے اپنے گھر میں یا اپنے اطراف میں کوئی ایسا ماحول رکھا ہوا جس سے ہماری گھر کی بچیاں ہماری بات قبول نہیں کر پا رہی ہیں۔ کیونکہ میں بڑیوں سے تو بات کرنا ہے اب، لیکن پہلے تو میں بنیاد کی طرف آؤں نا، کہ یہ جو 4 سال 5 سال 6 سال بلکہ 2 سال 3 سال کی جو بچیاں ہیں، ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ ان کے اوپر کوئی پردہ کو فرض واجب کی میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ان کا مائنڈ کیسے بنے گا اگر یہ ابھی سے جینس کی پینٹیں اور ٹی شرٹیں پہن کر اور بالکل کھلے بندوں جس طرح گھومیں گی، تو ڈیفینیٹلی کہ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ تو رہی ہے نا، وہ سمجھے گی کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارا لباس ہے، ہمارا انداز ہے، اور ہمارے ماں باپ اس میں خوش ہیں۔ یہ غلط ہوتا تو ہمارے ماں باپ بچپن سے ہمیں ضرور اس سے ہٹنے کا کہتے، جیسے کہ بعض چیزوں سے بچوں کو بیٹا یہ نہیں کرتے، بیٹا یہ نہیں کرتے، بیٹا یہ بری بات، بیٹا یہ بری بات آپ کہتے نا، لیکن لباس کے بارے میں ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بری بات ہے، بلکہ ہمیں تو یہ لباس لا کر دیا گیا ہے۔ آج بھی اگر بازار اور مارکیٹ کے اندر بچیوں کے لیے کپڑے لینے کے لیے کوئی اس طرح کے مذہبی طبقہ جاتا ہے تو اس کو وہ لباس نہیں ملتا بچیوں کے لیے جو لباس عموماً ہمارے یہاں گھروں میں بچیوں کے حوالے سے چلا کرتا تھا۔ یہ ایک غور طلب بات عرض کر رہا ہوں، آپ معاشرے میں رہنے والے ایک لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ میں آپ ہی سے بات کروں گا، آپ جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا ویسی سپلائی آتی ہے، یہ ہم نے 2 باتیں سیکھی ہوئی ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ ہی عجیب و غریب ہے، ہماری ڈیمانڈ اس طرح کی چیز ہے تو ڈیفینیٹلی پھر فیکٹریاں یا دکاندار بھی اسی طرح کی پروڈکشن مارکیٹ میں لاتے ہیں جو بک جائیں۔ اگر اس طرح کے لوگ بچیوں کے لیے جیسے کہ عموماً کرتا شلوار ٹائپ کا اور ایک پردے والی چیز، بلکہ مطلب یہاں تک میں اپنی انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بچیوں کو فل سلیوز اگر کرتا پہنانا ہے تو مارکیٹ میں جاؤ تو دکاندار اس طرح کے جواب دیتے ہیں کہ آپ کون سی بات کرنے کے لیے آئی ہیں، یہ تو گرمی ہے، اس میں فل سلیوز کپڑے کون سی بچی پہنے گی، ہمارے پاس فل سلیوز کپڑے نہیں ہیں۔ اب بچیوں کو ہم ہاف سلیوز کپڑے پہنانے کا عادی کیوں بنائیں؟ میں ابھی سے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو درس ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ بچپن میں جو عادت پڑتی ہے وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے، بچپن کی عادتیں بڑی پختہ ہو جاتی ہیں، ایک جم جاتی ہیں کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے، پھر بڑے ہو کر ہمارا ان کو سمجھانا اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا، اور پھر بعض اوقات ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے، مخالفت شروع ہو جاتی ہے، پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اولاد سمجھتی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں نا مارکیٹ کی یہ پوزیشن جو میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ مطلب نہیں ملتے لباس، تو نتیجہ یہ نکلا نا کہ آخر وہ مارکیٹ سے وہ چیز ہی ہٹ گئی جو چیز ہمارے کلچر کا حصہ تھی، ہماری بچیوں کے کلچر کا حصہ تھے، ہمارے بچیوں کے لباس کا حصہ تھی۔ تو اگر بچپن سے ہی وہ مطلب کہ کچھ طرح کا جیسا بدی چینل پہ بعض اوقات دیکھتے رہتے ہیں کہ بچیاں حالانکہ ان پہ پردہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اس طرح کے ماحول کو جب دیکھیں گی اور یہ دیکھیں تو ان کا مائنڈ بن جائے گا، اور پھر ایک ایج آتی ہے کہ پھر اس کو مدنی وہ آنے سے فیضان مدینہ کی طرف ہی ان کا رخ بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ مطلب کہ ان کا یہ ذہن بن جائے گا اب جب ہم فیضان مدینہ نہیں جا سکتی تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں غیر لڑکوں سے پردہ کرنا پڑے گا، ان سے بچنا پڑے گا، مائنڈ بنتا ہے نا۔
ہاں مائنڈ بنتا ہے. اس کو بھی آپ تھوڑا سا میسج کے طور پہ لے لیجئے, پیغام کے طور پہ لے لیجئے کہ مدنی چینل اس طرح بھی ہمارا مائنڈ بنا رہا ہوتا ہے, مائنڈ چلا جائے. جیسے آپ نے امیر اہل سنت کے پوتے کو دیکھا ہوگا, شہزادے بلال کے جو شہزادے ہیں ہلال, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور تو دیکھیں اب بھی سے سر پر جیسے کہ امام اچھا لگ رہا ہے نا, امامہ شریف سر پہ پہنا ہوا ہے اور وہ کرتا شلوار یا کرتا پجامہ پہنا ہوا ہے, چادر بھی ڈال دی. تو آپ بھی تو بچوں کو 4-4 5-5 چیزیں پہناتے ہیں نا, وہ یہ بھی پہناتے ہیں, یہ بھی پہناتے ہیں, اوپر کوٹی بھی پہناتے ہیں, تو پھر یہ بھی پہناتے ہیں. اب جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پینٹ تو اس کے اوپر شرٹ, تو اس کے اوپر واسکٹ, تو اس کے اوپر ایک کوٹ پہنتے ہیں, پھر کوٹ بھی اس کے ساتھ پھندا بھی لگاتے ہیں, جناب وہ ٹائی لگا کر بالکل بند کر دیا. پھر بچہ کچھ اگر بہت زیادہ مطلب کہ مغرب کا بھوت سوار ہے تو سر پہ وہ ہیڈ بھی چڑھا لیں گے. یہ سب کچھ کرا کر بھی آخر مطلب یہ بھی قوم گھومتی ہے نا, چاہے گرمی ہو یا سردی ہو, ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. وہ فیشن کے نام پر اپنے کلچر کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بچپن سے ہی اگر بچوں کے لباس پر غور کر لیا جائے, اسپیشلی میں پردے کی حالت میں, پردے کے متعلق میں ضرور عرض کروں گا, تو امید کرتا ہوں کہ بچپن سے تربیت یہ آگے جا کر ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کے سنورنے کا سبب بنے گی. جب ہماری بچیاں بڑی ہو جائیں گی اور جب یہ گھر سے نکلنے کی بعض صورتیں جو ہوں, صورتیں ہیں گھر سے نکلنے کی, اور اگر انہیں گھر سے نکلنا پڑ گیا تو وہ اس حالت میں نکلیں گی کہ یہ با پردہ ہوں گی. اور میں امید کرتا ہوں ہمارا معاشرہ ابھی اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوا کہ جو با پردہ با حیا لڑکی اپنی نگاہیں جھکا کر پورے پردے کے ساتھ گلی سے گزرتی ہے, مطلب بگڑے سے بگڑا نوجوان بھی شاید اس پر آواز نہیں کسے گا. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہاں اگر اس طرح ایک با پردہ, ایک با حیا اور ایک بالکل نارملی جو گزر جاتی ہیں. اب جو لڑکیاں ویسے ہی مطلب کہ شرارت قسم کی ہوتی ہیں, بھلے وہ نقاب باندھ کر بھی نکلتی ہیں اور مطلب کہ آنکھوں سے پھر یہ اشارے بھی کرتی رہتی ہیں, نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے تو ان کو بھی دیکھتی ہوئی مطلب مختلف انداز ہوتے ہوں گے, چلی جاتی ہوں گی. اب ان پر یہ اوباش نوجوان اور مطلب ایک کوئی درست نہیں ہے. یہ نوجوانوں سے میں تو متفق نہیں ہوں کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے گلی کے کونے پر اپنے وقت کو برباد کریں. گھر میں جائیں, اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں, مسجد میں رہیں اور اپنی زندگی کو کام کی بنائیں. گلی کے کونوں پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. یہ دوست کچھ نہیں دیتے, یہ دوستوں میں کچھ نہیں رکھا. ماں باپ کے ساتھ بیٹھیے, علم دین سیکھیے, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ گلی کوچے, یہ روڈ اور یہ چوک وغیرہ آباد کر کے, کیوں یہ آباد کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ایک میسج آپ کی طرف بڑھایا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی دنیا اور آخرت کو فائدہ ہوگا تو آپ قبول کر لیجئے گا. البتہ آگے بڑھتے ہیں تو اس طرح با پردہ اگر اسلامی بہن, با حیا اسلامی بہن ایک تو اس طرح اگر گزرے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے یا اس کے اوپر کوئی بات کرے. نارملی طور پر با پردہ اسلامی بہنوں کی ابھی ہمارے معاشرے میں عزت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بے پردہ اور وہ بھی پھر بہت زیادہ فیشنیبل قسم کی لڑکی جب گلی کوچوں سے گزرتی ہے تو پھر اس طرح کی اوباش نظریں اس کو تنگ کرتی ہیں. کرنا یہ بھی نہیں چاہیے, غلط ہے, غلط ہے. اگر اس کی جگہ آپ کی بہن گزرتی تو آپ کیا اسی طرح کوئی آواز کستا تو برداشت کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے. کوشش ذہن بنائیے کہ جو گزر رہی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی پھوپھی ہے, کسی کی کچھ تو رشتہ رکھتا ہوگا. آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے, اپنے ذہن کی حفاظت کیجئے, اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے. البتہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پردے کی حالت میں لیں. جو مطلب کہ ہوا سو ہوا, کیوں اپنے آپ کو بے پردہ کر کے اپنے دنیا بھی اپنے لیے آپ خراب کر رہی ہیں اور آخرت بھی آپ اپنی داؤ پر لگا رہی ہیں. اسلامی بھائی اور گھر کے سربراہ یقیناً اس میں اپنا کردار ادا کریں, لیکن آپ کم از کم اپنا ذہن بنائیے. حضرت سیدنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا یہ جنگ میں شہید ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئی. اس پر کسی نے حیرت سے کہا, اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی, میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے, حیا نہیں کھوئی. اسی طرح کچھ واقعات آپ کو میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے کیسا پیارا ذہن ہمیں دیا جا رہا ہے.
ابو القعیس کی زوجہ نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، لہذا ابو القعیس حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی والد اور ابو القعیس کے بھائی افلاح ام المومنین کے رضائی چچا ہوئے۔ جب پردے سے متعلق آیات مقدسہ نازل ہوئی تو افلاح نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا چاہا تو آپ نے پردے کی احتیاط کے پیش نظر منع فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ پہلے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کر لوں کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے افلاح کا مجھ سے پردہ ہے یا نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دودھ تو میں نے ابو القعیس کی زوجہ کا پیا ہے، افلاح سے کیا رشتہ داری۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضاعی چچا ہیں۔ تو اس سے ہمیں ہمارے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کے بارے میں اور یہ جو محرم و غیر محرم کے جو حوالے سے جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کتنی پیاری اور مدنی سوچ کا پتہ چلا۔ ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سرابہ رحمت میں ایک مرتبہ مصر کے سفید رنگ کے باریک کپڑے لائے گئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عطا کیا اور ارشاد فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا کرتا دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے۔ راوی کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید کی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے۔ ایک اور واقعہ سنیے، یہ جو ابھی میں نے بیان کی یہ سنن ابی داؤد شریف کے حوالے سے ہے، پھر موطا امام مالک کے حوالے سے جو روایت نقل کی گئی ہے وہ اب بیان کرتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت سرابہ غیرت میں ان کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی۔ انہوں نے باریک دوپٹہ اور رکھا تھا، آپ نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اوڑھا دیا۔ اچھا، اب مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی اس دوپٹے کو پھاڑ کر 2 رومال بنا دیے تاکہ اوڑھنے کے قابل نہ رہے، رومال کے کام آوے، لہٰذا اس پر اعتراض نہیں کہ آپ نے یہ مال ضائع کیوں فرما دیا۔ مزید فرماتے ہیں یہ ہے عملی تبلیغ اور بچیوں کی صحیح تربیت اور تعلیم۔ اس دوپٹے سے سر کے بال چمک رہے تھے، ستر حاصل نہ تھا، اس لیے یہ عمل فرمایا گیا۔ تو ہمیں یہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پردے کے متعلق ہمارے صحابیات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر دیگر اور بہت سارے واقعات ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی واقعات ہیں، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ میری ریکویسٹ یہ ہے، مدنی التجا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بے پردگی اور بے پردگی میں جو بہت زیادہ جیسے کہ بازاروں کا رخ کرنا، نکلنا، گھر میں دل نہ لگنا، اس پر غور کر لیجئے۔ آپ ٹھنڈے دل سے غور کر لیجئے۔ اگر زینت کرنی ہے، فیشن کرنی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ زینت و فیشن یہ تو شوہر کے لیے ہے، باہر والوں کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ باہر کیا ہے؟ باہر تو پردہ ہے، باہر تو برقع ہے، باہر تو خود کو چھپانا ہے، نہ کہ اپنے زینت کو، اپنے زیورات کو اور اپنے لباس کو مطلب کہ یوں نمایاں کرنا غیر مردوں کے آگے۔ کس قدر یہ عجیب و غریب عجیب قسم کی بات ہے، مطلب بالکل حیرت ہوتی ہے۔ مطلب بات کرتے ہوئے غیر مرد سے
ایک عورت کو کس قدر ہچکچانا چاہیے. حیا کی باتیں کر رہا ہوں میں، حیا کی باتیں کر رہا ہوں میں، حیا کی باتیں کر رہا ہوں. اور بعض باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مضامین ملتے ہیں قرآن و حدیث کے، اس کو اپنے پیش نظر رکھیے. بے باکی اچھی نہیں ہے. مانتا ہوں کہ میڈیا نے، حالات نے، معاملات نے، معاشرے نے اس کام پر کو بہت مشکل کر دیا ہے، لیکن افضل اعمال احمسها، جو افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا. عورت کی جو اصل چیز تھی، دیکھیں اسلام نے عورت کو دفاع دیا نا. یہی اسلام ہمیں پردہ کا درس دے رہا ہے، ہمیں گھر پہ بیٹھنے کا درس دے رہا ہے. ورنہ اگر عورت اس طرح بے باکی کرتی ہے اور اس کو مطلب نیگیٹو لیتی ہے تو عورت تھی کیا؟ اسلام سے پہلے عورت کی پوزیشن کیا تھی؟ اسلام سے پہلے عورت کی اوقات کیا تھی؟ نہیں، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. واقعی عورت کی اوقات کیا تھی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. اسلام نے باقاعدہ عورت کے احکام بیان کے. قرآن پاک میں پوری ایک سورت کا نام سورہ نساء رکھا. مردوں کو عورتوں کے متعلق کیسے احکامات جاری کیے، وراثت کے حوالے سے کیسے احکامات جاری کیے. پردہ بھی دے کر عورت کو تحفظ تو دیا گیا ہے، ایک پروٹیکشن وال بنا دی گئی ہے عورت کے لیے. اگر یہ اپنی پروٹیکشن وال کو توڑ کر ہی خود اپنے پروٹیکٹڈ ایریا سے ہی باہر نکلتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ جناب یوں 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 یوں، تو جو حالات معاملات ہیں وہ سب کیا کون نہیں جانتا؟ پھر اس طرح لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں، تنگ آ جاتی ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. تو میڈیا کو چھوڑے، میڈیا جو بھی کیا کر سکتا میڈیا کے لیے؟ ہم دعا ہی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب کہ غسل ہو جائے، یہ ستھرا ہو جائے، صاف ہو جائے، اور ہمارے گھروں سے وہ چیزیں نکل جائیں جو ہمارے گھر میں بے حیائیاں، بے پردگیاں اور ہمارے اخلاق کو برباد کر دینے والی ہیں. دیکھیں امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، منقول عورت پردے کی چیز ہے، پت اسے گھر میں قید رکھو، کیونکہ عورت جب کسی راستے کی طرف نکلتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے. وہ کہتی ہے میں مریض کی بیمار پرسی کے لیے جا رہی ہوں. تو شیطان مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے. اور عورت کو عیادت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جائز کام میں خاوند کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے. اب یہ جو عورت گھر سے نکلتی ہے، اس کی ایک وجہ کچھ ہماری بھی سستی ہے اسلامی بھائیوں. ہم نے بھی بہت سارے گھریلو معاملات، کام کاج، ایون کہ سودا وغیرہ جو لانا ہے، خریداری کرنی ہے، وہ بھی ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا ہے. پیسے دے دیے، اب آپ کر لیجئے گا. ایون کہ شادی بیاہ کے معاملات لے لیجئے اور دیگر معاملات لے لیجئے، ٹھیک عورتوں کے سپرد. ٹھیک ہے، گھر کے اندر ایک اسلامی بہن ہے، ایک عورت ہے، اس سے مشورہ بعض صورتوں میں ہم کر لیتے ہیں، لیکن لگام اور سارا نظام سپرد کر دینا یہ درست ہے. مجھ سے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نارمل سی بات کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. قرآن مردوں سے کہتا ہے کہ مرد جو ہے نا یہ گھر کے افسر ہیں، مرد گھر کا حاکم ہے. گھر ایک ادارہ ہے، ایک شعبہ ہے. گھر ایک مطلب جو سمجھے کہ واقعی ایک چار دیواری ہے، پورا ایک سسٹم ہے. اور اس کو چلانے کے لیے مرد جو ہے نا یہ اس کا سربراہ ہے، یہ اس کا حاکم ہے، یہ اس کا پراپر ناظم ہے. وہ اس کے ہاتھ میں سارا سسٹم اور سارا نظام ہے. عورت کو عورتوں کے کام کی تقسیم ہے، مردوں کو مردوں کے کام کی تقسیم ہے. عورت کہے کہ میں گھر میں بیٹھ کر کیا کروں، میں گھر میں بیٹھ کر بور ہوتی ہوں. آپ کو سلیبس سے نہیں پتا، آپ کا نصاب ہی نہیں پتا، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں میں بور ہوتی ہوں. تو آپ کے پاس تو جو ذمہ داری ہے وہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس تو ذمہ داری بچوں کی اعلیٰ تربیت ہے. بچہ تو بہت بعد میں باپ کی طرف آتا ہے، شروع سے ایک عرصے تک وہ تو ماں کی گود سے چمٹا ہوا ہے، وہ تو ماں کی تربیت گاہ میں پرورش پا رہا ہے. اور وہاں سے لے کر آگے بڑھنے تک جو وقت ماں اس کو دیتی ہے، جو ماں کی تربیت وہ لیتا ہے، جو ماں سے وہ سیکھتا ہے، وہ تو بڑی عجیب، وہ تو بڑا الگ سے ایک ٹاپک ہے. باپ تو بڑی مطلب رات کو آتا ہے. بعض اوقات تو جب بچے جا رہے ہوتے ہیں
مدرسے اسکول میں تو والد صاحب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب والد صاحب کام سے آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، کئی دنوں تو بعض اوقات تو باپ کو دیکھتے تک نہیں اولاد. تو جو کچھ اولاد کے ساتھ ہے وہ تو ماں ہے. ماں کی نالج، ماں کا مطالعہ، ماں کی معلومات، ماں کی تربیت، ماں کی نگہداشت، ماں کی پرورش، ماں کا قرآن کے حوالے سے تربیت کرنا، ماں کا پردے کے حوالے سے تربیت کرنا، ماں کا نرمی اور اخلاقیات کے حوالے سے تربیت کرنا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. ریئلی آپ تصور کیجئے آپ کے پاس کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور ساری ذمہ داریاں نبھا کر ایک عورت پھر شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہاں کی ذمہ داریاں نبھاتی. یعنی جب بیٹی بنی ہوتی ہے تو ماں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے وہ ذمہ داری نبھانی ہے. جب بیوی بنتی ہے تو شوہر کے ساتھ برتاؤ کرنا وہ ذمہ داریاں نبھانی ہے. جب بہو بنتی ہے تو ساس اور سسر کے ساتھ کیا ذمہ داریاں وہ نبھانے شروع کرتی ہے. جب ماں بنتی ہے تو ماں بن کر کیا ذمہ داریاں وہ نبھانے شروع کرتی ہے. آپ کے پاس تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کن کاموں میں لگ گئی؟ تو عورت کو تو ویسے ہی مطلب کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے، چھپا کر رکھنا چاہیے، اپنی عفت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ گھر کا سودا، گھر کی سامان خود لانے کی کوشش کرے اور بلا اجازت شرعی، بلا وجہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو آپ اس طرح مطلب کہ بازاروں میں بھیجنا بند کر دیں. لباس کے حوالے سے میں نے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کی کہ ان کو لباس اس طرح کا پہنائیں کہ ان کی عزت کی حفاظت رہے، ان کا جسم ڈھکا رہے. بچپن سے ہی تربیت دیں کہ ایسا نہ ہو کہ لباس ان کی ذہن کی ڈائریکشن کو تبدیل کرتے ہیں، ان کی سوچ کی ڈائریکشن کو تبدیل کرتے ہیں. لباس سے باقاعدہ ڈائریکشن تبدیل. آپ دیکھ لیجئے، آپ لباس پہنے، آپ دیکھیں لباس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. جب آپ کسی مذہبی آدمی سے ملنے جاتے ہیں اپنا لباس بدلتے ہیں، کہ کسی مقدس مقام پہ جاتے ہیں سر پر ٹوپی رکھتے ہیں، لباس تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی لباس یہ انسان کی ذہن کی عکاسی بھی کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف قادری، میں ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں نے یہ عمران بھائی نگران شورا سے معافی مانگنی ہے. تو ان کا میں بیان سنتا تھا ادھر ساؤتھ افریقہ میں، تو میں ان کو مذاق کرتا تھا. ابھی اللہ کرے یہ مجھے معاف کر دیں. میں نے حضرت صاحب کو بھی دیکھا، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ میں نے حضرت صاحب کو دیکھا ہے خواب میں. تو میں نے نیت کر لی تھی اسی دن. پھر میں نے داڑھی بھی ابھی ماشاءاللہ رکھ لی ہے اور سنتوں پہ بھی عمل کر رہا ہوں. تھوڑا تھوڑا کھانا کھانا، سنت سے کھانا کھانا، اور اس کے بعد مسواک کرنا، اور داڑھی شریف بھی رکھ لی ابھی. تو وہ میں نے کہنے وغیرہ سبھی کچھ اتار دیا ہے میں نے صرف. تو میں نے حضرت صاحب کو یہ دیکھا ہے کہ حضرت صاحب مجھے ایک مرتبہ کھانے میں بلا رہے ہیں اندر خزانے مدینہ میں. ابھی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور مدنی چینل گھر میں بھی لگایا ہوا ہے. آپ کی یہ بڑاپن ہے کہ آپ اس طرح معافی مانگنے کے متعلق فون کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا یہ انداز بہت اچھا ہے. البتہ اگر کہیں آپ نے میری کو حق تلفی کی ہے تو میں نے آپ کو معاف کیا ہے، بلکہ آج تک جس نے بھی حق تلفی کی، بلکہ الحمدللہ شب برات کو امیل سنت کی موجودگی میں اگر کسی نے میری رقم بھی دبا لی ہے اب تک، میں نے سب کو معاف کیا ہوا تھا اور اپنے سارے حقوق معاف کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے اور میری مغفرت کر دے، اور اپنے کرم سے بے حساب مجھ گناہ گار کو جنت میں داخل عطا فرما دے. اور یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ سنتوں بھرے ماحول کو لبیک کہا اور گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کا راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں. رب کریم آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کے صدقے ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. خواب جو آپ نے امیر علیہ سنت کا دیکھا، بظاہر تو ظاہر ہے کہ اچھی اچھی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو خیر کے پہلو ہوں اللہ اس کی برکت عطا فرمائے. اور باپا نے اگر آپ کو فیضان مدینہ کی دعوت دی ہے تو اعتکاف جاری آ جائیے. اگر آپ سن رہے تو میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جائیے اور مدنی مرکز میں آ کر اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کیجیے. ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کوئی اسی طرح کھانے پینے کی ترکیب بن جائے، جو خواب میں دیکھا تھا وہ حقیقت میں بھی ہو جائے.
کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بہاریں اور برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ایک اور مدنی پھول عرض کرتا چلوں کیونکہ بات چلی تھی لباس کے حوالے سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، دو زخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنی اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی. ان کے سر وقتی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے. وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جاتی ہے. حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے ان الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی، یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا. یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں. انہوں نے برسوں پہلے لکھی تھی یہ شرح، اور آج کی کیفیت تو میرے مدینہ کے ناظرین سمجھ سکتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی شکر سے ننگی، یعنی خالی ہوں گی، یا زیوروں سے آراستہ تقوی سے ننگی ہوں گی، اور کوہانوں کی طرح ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں کہ اس جملہ مبارکہ کی بہت تفسیریں ہیں. بہتر تفسیر یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کریں گی، بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن کیے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھڑتی چلیں گی. جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے. تو یہ جو حدیث اور پھر میں نے جس کی شرح بھی آپ کے سامنے بیان کی، وہ اسلامی بہنیں جو اس کی زد میں آ رہی ہیں وہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں. اور وہ اسلامی بھائی جن کو پتہ ہے کہ جو اسلامی بہنیں زد میں آ رہی ہیں، آپ کو کیا ہو گیا، کیوں اس طرف بھاگتے ہو، کیوں اس طرف لپکتے ہو؟ اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیے، ان بے پردہ عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچائیے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کے دل میں عبادت اور ایمان کی وہ لذت عطا فرمائے گا جس کو آپ محسوس کریں گے. بد نگاہی سے بڑی روحانیت چلی جاتی ہے. مت دیکھیے یہ، چاہے وہ ٹی وی کے اسکرین پر ہو یا نیٹ پر ہو، کمپیوٹر پر ہو، بازار میں ہو، دکان میں، کہیں بھی ہو، بچنے کی کوشش کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے جو گھر سے نکلنے کے حوالے سے جو میں نے عرض کی تھی، اس کے متعلق ایک مدنی پھول یہ تھا کہ بعض اسلامی بہنیں ہماری جاب کرتی ہیں، تو جاب کرنے کے حوالے سے جو ملازمت کرتی ہیں ان کے لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ عورت کی ملازمت کے حوالے سے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 5 شرطیں عطا فرمائی ہیں. نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے. نمبر 2، کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی حیت یعنی سینے کے ابھار یا پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں. بالوں یا گلے یا پیٹ کی کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو. کبھی نہ محرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو. اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مزنہ فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو. یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ یہ حرام ہے. پھر امیر اہل سنت لکھتے ہیں، جہالت و بے باکی کا دور ہے. مذکورہ بیان کردہ 5 شرائط پر عمل فی زمانہ مشکل ترین ہے. آج کل دفاتر وغیرہ میں مرد اور عورت معاذ اللہ عز و جل اکٹھے کام کرتے ہیں، اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی، بے تکلفی اور بدنگاہی سے بچنا قریب ناممکن ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو کسب اختیار کرے. یہاں وہ اسلامی بھائی بھی توجہ کریں جو
اپنے چیمبر میں، آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے، اپنے چیمبر میں، اپنے آفس میں الگ سے ایک نوجوان لڑکی کو، ایک الگ سے لڑکی کو، اجنبی لڑکی کو آپ بٹھاتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ وقت تنہائی کا آپ کو بھی ملتا ہے. ایسی اسلامی بہن جو جاب کرتی ہے، میں تو اس کو بھی سمجھا رہا ہوں، آپ کیوں کرتی ہیں ایسی جاب؟ کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے؟ اور ایسے شخص نے کیوں اپنے آپ کو اس قدر فتنے میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ آخر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایسے کاؤنٹر پر آ کے بیٹھی ہیں جہاں غیر مردوں سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور بالکل بے پردگی ہوتی ہے؟ اس طرح پی اے بننا، پرسنل سیکرٹری بننا، یا جو بھی مطلب کہ اس طرح کی پوسٹیں ہوتی ہیں جس میں کیا میں عرض کروں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ 5 شرطیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان کی. جو گھر میں جو کام کاج کرتی ہیں ان کو بھی یہ ان 5 شرطوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا. اگر بے پردگی کرنے والی ہوئی تو گھر کے مردوں کا بدنگاہیوں اور جہنم میں لے جانے والی حرکتوں سے بچنا سخت دشوار ہوگا اگر آپ نے ایسی کام والی گھر میں رکھی. بلکہ معاذ اللہ عز و جل گھر کی پردہ نشین خواتین کے اخلاق بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. غیر عورت کے ساتھ مرد کی خفیف یعنی معمولی سی تنہائی بھی حرام ہے. گھر میں رہنے والے مرد کا آج کل اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. لہذا گھر میں کام والی نہ رکھنے میں ہی عافیت ہے. اور اگر رکھنا ہے تو پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے اور ایسی رکھیے جو پردے کے حوالے سے لحاظ بھی رکھتی ہو. ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی جاب کا، اپنی ملازمت کا پوسٹ مارٹم کیجیے، جائزہ لیجیے کہ زندگی چند دنوں کی ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ملازمت پر جاتے جاتے ہی موت آ جاتی ہے، ملازمت پر پڑے پڑے موت آ جاتی ہے. ترقیاں اور یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. ہم ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے. یہ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہن ہے. آئیے مل کر اس معاشرے سے بے پردگی کو، اس بے حیائی کو دور کرنے کی کوشش کریں. صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں، گھر کے اندر تبدیلی لائیں، اخلاقیات کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. جہاں شوہر کو، جہاں والد کو جس حد تک، جتنی سختی کی شریعت نے اجازت دی ہے اس حد تک جائیں. غیرت کے نام پر ظلم مت کیجیے. لوگ غیرت کے نام پر ظلم کرتے ہیں. غیرت یہ ظلم نہیں کرواتی. جو غیرت ایمانی ہے وہ کچھ اور ہے. اب غیرت کے نام پر عورت کو بے دردی سے مارنا، غیرت کے نام پر یہاں تک کہ عورت کا خون کر دینا، تیزاب چھڑک دینا، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانا، آگ لگا دینا، سد و کوپ کرنا، ان کو بالکل مطلب مار مار کر ان کو ادموا کر دینا، یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ کو نیکی کی دعوت دی ہے. اور جو شریعت نے جو باؤنڈری ہماری بنائی ہے اس باؤنڈری میں رہنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا گھر یہ اسلام کے مطابق ہی اسلام کے سانچے میں ڈھلے، نہ کہ ہم مطلب کہ ظلم و ستم کریں. بعض لوگ غیرت کے نام پر کرتے ہیں، خبریں آپ کو پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے. اور اس طرح غیرت کے نام پر بہت قتل و غارت گیری ہوتی ہے اور بہت ظلم و ستم کیا جاتا ہے عورت کے اوپر. ظلم و ستم کرنے کی آپ کو کس نے اجازت دے دی ہے؟ جو شریعت نے ایک طریقہ کار بیان کیا ہے سمجھانے کا، سکھانے کا، بتانے کا اور اس کا ذہن بنانے کا، اس پر چلیں. اور علماء اہل سنت سے رہنمائی لیں، دارالفت اہل سنت سے رہنمائی لے لیجئے کہ میں کیا کروں. اسلامی بہنیں اپنے آپ کو باپردہ بنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اب بچپن سے ہی ہمارے بچوں کی اسلام کے مطابق درست تربیت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے